الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وآلانا وأولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وفي مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وفي مقام آخر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات صدق اللہ العظیم. درود و سلام پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کلمہ شریف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل صد احترام پیارے بھائیوں، عزیز جوان بیٹوں، قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات سے چند الفاظ قرآن کریم کو تلاوت کیا. اللہ پاک جل شانہ و اعظم برہانہ و وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے صحیح تعلیمات تک رسائی کے بعد زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے.
گزشتہ جمعہ شریف ہم نے شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر چند باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کی، اور آپ کی جو کنیت حضرت ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اصل نام میں نے عرض کیا کہ عبداللہ، حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ تو ابو کے معنی پہ میں نے عرض کیا کہ ابو کا معنی کیا ہے، تو امید ہے آپ بھائیوں بیٹوں کو یاد ہوگا، ابو کا معنی پہل کرنے والا یا اول آنے والا۔ تو ابو بکر پاک وہ ہیں جو الحمدللہ اسلام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سب سے اول آئے، اور عبادات الہیہ میں سب سے اول رہے۔ سارے صحابہ، سب اہل بیت بہت زیادہ شان والی ہستیاں ہیں، لیکن بعد از انبیاء حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کریم نے سب سے بلند رتبہ عطا فرمایا، جس کا ابو سے ہم نے سیکھا اور سمجھا۔ بکرن کا معنی یعنی ابو بکر، بکرن کا معنی عرض کیا بہت زیادہ مالدار ہونے والا، جسے اللہ پاک بہت زیادہ مال عطا فرمائے تو اہل عرب اسے اپنی اصطلاح میں بکر کہا کرتے تھے، جس کے پاس دنیا کی دولت، دنیا کا مال متال بہت زیادہ ہو۔ اور اسی پر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو مال جسے ملے بھی بہت زیادہ اور وہ خرچ بھی زیادہ کرنے والا ہو تو اسے بکرن کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ مال بہت زیادہ ابو بکر صدیق کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا، اور انہوں نے اس مال کو خرچ کیا۔ اب یہ کہ مال کو خرچ کرنے کے دو مقامات یا دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جائز طریقہ اور دوسرا ناجائز طریقہ۔ اور اگر ناجائز طریقے پر مال کو خرچ کیا جائے تو اسے اللہ پاک کی طرف سے اس مال پر عذاب، سختی، پریشانی، وعید، شدید عذاب ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ اور اگر اسی مال کو بندہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے، رحمت کے لیے، اللہ پاک کی مرضی کے حصول کے لیے دین اسلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے اور شریعت کے مطابق خرچ کرے تو اس پر اللہ پاک بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب فی زمانہ یا صدیاں پہلے یا بعد میں جو حالات ہیں ہم لوگوں کے، وہ یہی بتاتے ہیں کہ مال کے آ جانے کے بعد بہت کم اور خوش قسمت ترین لوگ ہوتے ہیں جو اس مال کو اس طریقے سے یا اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں جو جائز بھی ہو اور جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہوں، جل شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ اسی پر یا اللہ تعالی کے نزدیک اس پر بہت زیادہ اجر ہے۔
بھٹا صاحب پہلے رب کریم فرماتے ہیں مال آزمائش ہے، اور عام لفظ یہاں قرآن کریم میں فتنہ، فتنے کا معنی قبلہ وبال بھی ہوتا ہے، مصیبت بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ لہذا سادے لفظوں میں سمجھنے کے لیے اللہ کریم فرماتا ہے کہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، لیکن آگے فرمایا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس پر بہت زیادہ اجر بھی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب بھائی، جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، جو آزمائش ہے، جو دکھ ہے، جو تکلیف کا باعث ہے، جو فتنہ ہے، اس پر اجر کیسا؟ تو اس کا جواب پھر دوسری جگہ مالک کریم نے پارہ 27 سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا وہ بندہ جو مال وہاں خرچ کرے کہ جہاں رب کی رضا میسر آئے، تو اب اس مال پر اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یعنی مال جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہوگا، اللہ کے دین کے تابع خرچ ہوگا، تو پھر اس مال پر اجر ہے۔ اور وہی مال، وہی روپیہ پیسہ اگر دین سے غداری، دین دشمنی، دین سے بغاوت پہ خرچ ہوگا، اللہ کی نافرمانی پہ خرچ ہوگا، رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے یا منع کیے ہوئے طریقوں پر خرچ ہوگا، تو اس مال پر آزمائش، فتنہ، مصیبت اور عذاب ہوگا۔ سادی سی مثال آپ لے لیں کہ ایک شخص پیسے لگاتا ہے مسجد میں، قرآن کریم چھپوانے میں، قرآن پاک لے کے لوگوں میں بانٹنے میں، تو یہ بہت بہترین کام ہے، اسے اجر ہی اجر ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی شخص پیسے لگائے اور وہ شراب کی بھٹیاں بنائے، شراب کی بوتلیں بنائے، شراب بیچے، شراب پلائے، تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پیسہ تو خرچ ہوا مگر اس پیسے پر عذاب ہی عذاب ہے۔ یہ ایک بطور مثال میں نے آپ بیٹوں اور بھائیوں سے عرض کیا۔ اب حضرت ابو بکر جو سب سے پہلے اسلام میں آئے اور سب سے پہلے اسلام میں آپ نے مال بھی خرچ کیا، وہ ایسی سعادت مند ہستی ہیں، اور ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت میسر رہے تو تمہیں میرے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور میرے بعد جب میں ظاہری وصال کروں تو میرے بعد، حضور فرماتے ہیں میرے بعد پھر تمہیں میرے خلفائے راشدین کے یعنی 4 یا امام حسن پاک کو ملا کر 5 خلفاء راشدین جو ہیں، فرمایا ان کے طریقے پر عمل کرو گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ پھر اور جگہ میرے عزیز بیٹوں اور بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے اسی مسئلے کو وسعت دی تو فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا پھر خلفائے راشدین اور ان کے بعد تمام صحابہ علیہم الرضوان اس لائق اور اس قابل ہستیاں ہیں کہ ان میں سے تم کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں ہدایت کے معاملات عطا فرمائے گا۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ جب اصحابی کا لفظ آئے تو اس میں ازواج مطہرات یعنی حضور کریم علیہ السلام کی تمام بیویاں شامل ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں شامل ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سارے کے سارے اصحاب میں شامل ہیں۔ لہذا لفظ اصحابی نے یہ بتایا
کہ آقا کریم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اعلیٰ ترین لوگ اصحاب ہوئے وہ سارے اس لائق ہیں کہ ہم ان سب میں سے سب کا احترام کرتے ہوئے کسی ایک کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی عمل کریں تو اللہ کی طرف سے ہدایتیں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ اب یہ ہر ایک صحابی کو یہ رتبہ حاصل ہے تو قبلہ پھر امام الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو ہر معاملے کے اندر دین میں پہل کرنے والی۔ اب مال انہوں نے کیسے خرچ کیا تو روایات کتب احادیث اور سیر میں آپ نے پہلے بھی سنا اور چند باتیں میں پھر مزید عرض کروں گا۔ ایک مسئلہ ہم نے یہ جانا ممکن ہے اور سنا ہو آپ نے پہلے بھی اور بار بار سننے میں بھی عافیت اور برکت ہے اور ہمارے لیے سبق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پاک کو رب نے مال دیا تو انہوں نے کیسے کہاں کب خرچ کیا اور کیوں خرچ کیا۔ اور آج اگر ہم میں سے کوئی مالدار ہے جتنا بھی ہے تو ہماری ترجیحات میں کیا شے شامل ہے تو فرمایا مال فتنہ ہے، ہاں یہ برکت تب بن جائے گا، اس پر اجر تب ملے گا جب تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ ابو بکر صدیق بکرن مال خرچ کرنے والا، مال جمع کرنے والا، مال لگانے والا۔ تو قبلہ صوفی عارف صاحب اب فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حضرت ابو بکر حاضر ہوئے تو بھائی عارف صاحب قبلہ حضرت ابو بکر کے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے، یعنی اس وقت اور آج بھی اگر درہم کی قیمت جانے تو شاید کئی سو ایک درہم ہو، مجھے معلوم نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ درہم کویت وغیرہ کی طرف چلتا ہے تو وہ کچھ 700 کا ایک بنتا ہے آرام سے 1000 روپے کا۔ یہ بیٹا صابر پیا صاحب نے رہنمائی فرمائی، اللہ بچوں کو اجر دے، تو 1000 کا ایک درہم، اور درہم اور دینار دو چیزیں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ درہم سونے کے سکوں کو کہا جاتا ہے اور دینار چاندی کے سکے، یعنی یہ ہم سنتے ہیں نا درہم اور دینار، تو یہ بھی ہو کہ بھئی یہ ہوتی کیا بلا ہے، تو یہ سکے کو یعنی کرنسی اور وہ سکوں کے ٹھیپوں کی صورت میں ہوتی تھی، تو جو درہم ہوتا تھا وہ سونے کا سکہ اور جو دینار ہوتا وہ چاندی کا سکہ۔ تو اس اعتبار سے جس بندے کے پاس بھائی اکبر باؤ صاحب، اختر باؤ صاحب 40,000 سونے کی اینٹیں ہوں، آپ اندازہ فرمائیں وہ کتنا امیر ہوگا۔ ہیں جی عبداللہ صاحب کتنا امیر ہوگا، مگر قربان جائیں اس امیر پر اور اس کی امارت پر کہ اتنے سارے پیسے موجود اور دور وہ کہ جب لات عزا منات ہبل پتھروں ٹھیکریوں کے خدا بنا کے سامنے رکھ دیے جاتے، اور پھر یہ بھی بڑا شوق ہوتا کہ سونے کا خدا استغفر اللہ، یعنی جاہل لوگ مشرک وہ سونے کا بت بنا کے تو کہتے کہ یہ سب سے بڑا خدا ہے۔ تو جس کے پاس 40,000 سونے کے سکے ہوں وہ کر سکتا تھا نا صابر پیا کہ سونے کا بت بنا کے کہتا بھئی میں سب سے زیادہ امیر ہوں، میں نے اپنے دور میں سب سے بڑا سونے کا خدا بنا کے لوگوں کے سامنے بکرون بہت زیادہ مالدار ہونے والا معاملہ پایا۔ مگر قربان جائیں ڈاکٹر اسماعیل صاحب حضرت ابو بکر کی بکرون والی عادت پر کہ رب نے 40,000 سونے کے سکے دیے، ابو بکر نے لات منات عزا ہبل نائلہ اصاف سونے چاندی کے بت نہیں بنائے، یا بتوں کے سامنے ان کو پیر بھائی فاروق صاحب جا کے رکھا نہیں، نذرانے اور چڑھاوے نہیں چڑھائے،
بلکہ وہ 40,000 درہم اٹھائے اور قدم مصطفیٰ پہ قربان کر کے عرض کیا یا رسول اللہ مال میرا ہے، جہاں چاہے آپ خرچ فرما دیں۔ یہ مال کا اسرا، یہ مال کا خرچ ہے، اور یہ مال خرچ کرنے کی جگہ ہے کہ جہاں 40۔ اچھا پھر اگر دوسری طرف غور فرمائیں تو سال بعد زکوٰۃ کتنے فیصد دینی چاہیے؟ ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ یہ ہمارے بچوں کو، بھائیوں کو معلوم ہے، یعنی 100 روپے بچوں 2.5 روپیے تے لاکھ نال 2500 2,500، یہ سال کے بعد، اور وہ بھی وہ جو صاحب نصاب ہو، جس کے بعد 52.5 تولے یا 7.5 تولے سونا سال پورا پڑا رہے، تے سال بعد جا کے اس جناب لاکھ دے پیچھے 2500 روپیہ دینا، کتنے کے دینے ہیں یہ بھی غور فرمانا ہے جی بھائی حاجی گلزار صاحب۔ یعنی کتنے عام لوگ بھائی زکوٰۃ تو دور دی گل ہے، میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا یا مجھے فون کر کے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب یعنی 5-6 4 ملے اس وقت ان لوگوں کی تھیں، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت صاحب جڑے ساڈے گھر نوکر چا کر کام کر دیں انہاں دا فطرانہ اسی دینا کہ انہاں آپے دینا؟ میں کہا بھائی تسی دینا، جنے اسی انہاں تنخواہ نہیں دیندے، کنی میں کہا تنخواہ دیندے جنے 12,000 15,000، میں کہا 12-15 اے لیندے 7 ملہ جو جی انہاں دا فطرانہ دے چھڑو تے مر چلے۔ لیکن حضور عاشق حسین صاحب حالت یعنی فطرانے کے لیے ہم لوگ پوچھتے ہیں، اور سال بعد 2.5% یعنی 100 روپئی جو 2.5 روپے سال پیچھے تے صاحب نصاب ہو کے دین دیواری آئے۔ سچی گل ہے، مولوی بھی سوچی پے وین، پیر بھی سوچی پے وین، تے امیر غریب سارے ہی سوچی پے، مگر قربان جائیں ابو بکر صدیق بکرن، وہ مالدار ابو بکر ہے کہ جس کے پاس سال بھی نہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ، لیکن جیسے اسلام لائے تو سال انتظار کر سکتے تھے، نہ بیٹا عمیر صدیق بے سعیدی صاحب کے سال گزرے گا پھر زکوٰۃ دیں گے، نہیں، اونجا پھیریا سارے اکٹھے کر کے، نہ سال ہے نہ نصاب ہے نہ مقدار ہے، سارا مال ہے اور بارگاہ مصطفیٰ ہے، اور دینے والا ابو بکر صدیق۔ یہ ابو بکر صدیق کی عظمت و شان ہے۔ 40,000 درہم لا کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے، حضور یہ میرے پاس ابھی اس وقت کل اتنے، اور فرمایا پھر جیسے جیسے ساتھ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے آپ، اور دیگر اونٹ وغیرہ جانوروں کے بہت بڑے آپ تاجر تھے، تو جیسے جیسے مال آتا تو ہر مال کو اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے تھے، اس لیے انہیں بکرن کہا گیا۔ اور پھر یہ کہ حضور کی بارگاہ میں جب مال دیا تو مطلب دین کے لیے، پھر اس کے علاوہ جہاں موقع ملا بندوں کی خدمت کا موقع آیا تو اللہ جل جلالہ اعلان فرماتا ہے، فرمایا ما لأحد عنده من نعمت تجزا۔ اچھا میں نے سر شروع کی تو کچھ بندے مسکرائے، خوش ہوئے، ہون بابے اور لینڈ پہ آئے، تو میں نہیں تھا تو بیٹے شاہد صاحب نے جمعے پڑھائے نا آپ کو، میں آیا تو مجھے بیٹے نے بتایا کہ ایک امین ٹاؤن کے ہمارے دوست ہیں، تو یعنی نماز پڑھتے ہیں، ویسے کوئی لمبی چوڑی ملاقات نہیں، لیکن وہ جمعہ یہاں پڑھتے ہیں، تو بیٹے نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے باہر روک لیا، تو کہتے ہیں جی مجھے آپ سے نا ایک گلہ ہے، تو بیٹے کہتے ہیں میں نے کہا جی حضرت حاج صاحب کی گلہ خیر، کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ تو ترقی یافتہ دور کے مولانا صاحب ہیں، لیکن آپ کا انداز خطابت پرانے دور والا ہے جو آپ کے ابو جی کا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ کیسے؟ کہا جی آپ بھی سر لگاتے ہیں، اب تو دور سر کا ہے نہیں، بالکل سادہ سادہ مین کر کے بولنا چاہیے بندہ، تو وہ جی پیر غلام قادر صاحب
تو بھائی ایسے ایسے ٹھیک ہے بس تو بتا گردن بھی ہلائی جاوے تو تھوڑی چیز بس چلتا ہے جی ٹھیک ہے، وہ زور سے بولنا اور سر سے بولنا اور ترنم سے۔ اب وہ بیٹا کہتا ہے جی مجھے انہوں نے کہا، تو میں نے کہا جی کہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں پر ہم اپنے ابا جی کی تقلید کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو آپ نے اچھا کہا، لیکن ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ بھائی ایک مولوی ہوتا ہے اور 100-200 بندہ تو یہاں بھی ہمارے پاس بھی آتا ہی ہوگا، تو اب وہ ایک بندہ سب کو کیسے راضی کرے؟ اب میں کتنی دیر سے آہستہ آہستہ بول رہا ہوں، تسی بھی چپ کر کے بیٹھے ہو۔ جیسے میں نے تھوڑا جوان بچوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، تو یہی صدقہ جاری ہے۔ اونچا بول سکتے ہیں لبیک تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اس کا مطلب ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے جناب والا، پس منظر یہ ہے حضرت ابو بکر کو رب نے مال دیا، ابو بکر صدیق نے اس مال کو شراب خانوں پہ خرچ نہیں کیا، جناب والا بے حیائی اور برائی کے اڈوں پہ خرچ نہیں کیا، جھوٹا پروٹوکول لینے اور دینے کے لیے اسے خرچ نہیں فرمایا، دنیا کی نمود و نمائش کے لیے مال کو خرچ نہیں فرمایا۔ ہاں ہاں ابو بکر کو رب نے مال دیا، انہوں نے ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے مال کو خرچ فرمایا ہے، اور اس میں سے ایک موقع یہ آیا کہ جناب والا غریب بندہ ہے، سیاہ رنگ کا غلام ہے، نام حضرت بلال ہے، اور امیہ کافر کے ہاں وہ غلام ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق گزرے تو جناب والا ابو بکر صدیق کے کانوں میں آواز آئی کہ جناب والا کوئی بندہ مسلسل احدن کہتا ہے، اور احدن کہتے کہتے ساتھ احمدن بھی کہنے لگتا ہے، اور اس کا مالک اسے مار کر کہتا ہے کہ جناب والا کھاتا میرا ہے، رہتا میرے پاس ہے، پہنتا میرے پاس ہے، سوتا میرے گھر میں ہے، اور کہتا ہے جناب احدن کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدوں کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور کہا رہتا کھاتا پیتا میرے پاس ہے، اور پھر احمد کہہ کے یہ اعلان کرتا ہے کہ جیسے خدا جیسا خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا دوسرا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرے پیارے بیٹوں اور میرے بھائیوں، جب یہ صدا جناب والا حضرت ابو بکر صدیق نے سنی ہے نا جی، حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان سنائے کہ کوئی شخص جناب والا چکی بھی پیستا ہے رات کے اندھیروں میں، کبھی اسے تپتی ریت پہ جناب والا لٹا دیا جاتا ہے، کبھی اس کے سینے پہ بڑے بڑے گرم پتھر کو لٹا اور جما دیا جاتا ہے، اور بار بار اسے کہا جاتا ہے کہ احدن بھی کہنا چھوڑنا ہوگا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چھوڑنا ہوگا، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے سے باز آنا ہوگا، اللہ کی توحید کے پرچار کرنے سے باز آنا ہوگا۔ ہم تجھے بلال لات عزا منات ہبل نیلا اوصاف کو الہ ماننا ہوگا، سورج چاند کو خدا ماننا ہوگا۔ بلال فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، پھر کہا احمد جو تو کہتا ہے کہ ہر حال میں تعریف ہوگی تو مدینے والے مصطفیٰ کی، ہر حال میں ثنا ہوگی تو مکے والے مصطفیٰ کی، ہر حال میں شان ہوگی تو عبداللہ کے لال کی، ہر حال میں نعت ہوگی تو آمنہ کے چاند کی، ہر حال میں اگر عزت پر پہرا دیا جائے گا تو مصطفیٰ
مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دیا جائے گا۔ کہا جب تک یہ کہنا نہیں چھوڑے گا تجھے مارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر، بکر ان کا معنی مال خرچ کرنے والا۔ آج مولوی کا مال کہاں خرچ ہوتا ہے، آج پیر جی کا مال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ تو سچ یہی ہے، مولوی بھی عیاشیاں دے اندر بہ چکے ہیں نا جناب، مولوی بھی مستیاں تے موجاں دے اندر آ گئے ہیں نا جناب، تے پیراں دا تا حال ہی ہو رگیرے ہو گئے ہیں نا جی۔ غلام تے جناب والا مرید مردہ جا رہے ہیں، تے پیر وڈیاں گڑیاں تے چڑھدا جا رہے ہیں، تے سیاست دان تے بدماشاں دا حال ایدے نالوں بھی اگیرے گزر چکے ہیں نا جناب۔ لیکن اسی گل پہ کرنے ابو بکر، اہل عرب کہتے ہیں بکرن کا معنی جسے رب زیادہ مال دے اور وہ خرچ بھی کرے۔ اب کہتے ہیں مال تو ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ نے بھی خرچ کیا، مگر ابو بکر نے مال جو خرچ کیا ہمیشہ اس میں رضا خدا کی سامنے رکھی ہے، مرضی مصطفیٰ کی سامنے رکھی ہے۔ اسی کو میرا رب فرماتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ جب جناب والا حضرت بلال روئے، جب حضرت بلال پہ آزمائش ہے تو قبلہ حضرت میرے آقا و مولا حضرت ابو بکر صدیق پہنچے۔ کہا بلال کیوں تجھے یہ ظالم مارتا ہے؟ کہا جی اس لیے کہ میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ میں مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہوں۔ کہا میں ابو بکر تجھے اس سے آزاد کرواؤں گا۔ اب امیہ سے کہا گیا مفت کی مکنائے 10 کتنے پیسے لینے نہیں۔ اب امیہ بے ایمان نے قیمت لگائی بڑھائی، جب ایگریمنٹ طے ہو گیا اس نے اور جناب والا قیمت بڑھا دی، وہ ابو بکر دینے پہ آمادہ ہوئے، اس نے اور بڑھا دی، حتیٰ کہ بڑھاتے بڑھاتے جہاں بیچ پہ جا کے امیہ رک گیا ابو بکر نے وہی مال دیا۔ یعنی تقریباً ائمہ علماء نے 7 سے 21 مرتبہ لکھا کہ ہر مرتبہ جہاں ڈن ہو جاتا، فائنل ہو جاتا، یہ قیمت ابو بکر دے گا اور امیہ لے گا، بلال آزاد ہو جائے گا۔ 21 مرتبہ سودا کر کے مکر جان والا امیہ، ہاں مگر ہر مرتبہ قیمت بڑھا کے بلال کو آزاد کرانے والے کی جو جستجو رکھنے والا ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے جوان بیٹوں، میرے عزیز پیارے بھائیوں، توجہ فرمائی جائے، اتنا مال بندے کی خدمت پر خرچ فرمایا، اتنا مال مجبور کو آزاد کرنے کے لیے خرچ فرمایا۔ اب میں ہاتھ باندھ کے اگر عرض کروں نا تو پھر ذرا اس مسئلے پر بھی غور فرمائیے۔ حضرت بلال ابو بکر کا خونی رشتہ کوئی نہیں، آپ کے قبیلے اور خاندان سے تعلق کوئی نہیں، آپ کے شہر سے واسطہ کوئی نہیں، مگر ابو بکر حضرت بلال کو آزاد کر کے خطیر رقم لگا کے مجھ مولوی اور آپ کو یہ درس دے رہا ہے، مجھے توانو اللہ پیسے دے دینا تے تواڈے پیسیاں دی لوڑ تواڈے ابے نو پے جائے نا، تواڈے پیسیاں دی لوڑ تواڈی اما جی نو پے جائے نا، تواڈے پیسیاں دی لوڑ تواڈیاں وڈیاں یا نکیاں بھائیاں یا بہناں نو پے جائے نا۔ او جی تواڈی ضرورت پیسیاں دی ابا ہو کے کدی اولاد نو لوڑ پہ جائے تے پھر حساباں تے کتاباں دے اندر نہیں پینا، بلکہ مال خرچ کر کے ابا جی نو بھی راضی کرنا وے، اما جی نو بھی راضی کرنا وے، بہناں بھائیاں تے رشتہ دار اگر ماڑے تے غریب ہون جناب انہاں تے پیسہ خرچ کرنا ہے تے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس عمل کی وجہ سے خرچ کرنے والے پر خدا بھی راضی ہوگا، میلاد والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ لبیک تاجدار ختم نبوت
حضور جب موقع بنے نا تو ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکر ان کے معنی پہ میں تقریر عرض کر رہا ہوں، مال ملا ہے خرچ کیا ہے، مال ملا ہے خرچ کیا ہے، خطیر رقم لگا کے جب وہ مال دے کر حضرت ابو بکر چلے نا، قریب سے جب لوگ دیکھنے لگے، اب سارے ہی اپنے تو نہیں تھے نا جناب، پرائے لوگ بھی شامل تھے، کہنے لگے ایدہ کوئی احسان ہوئے گا نا بلال دا ابو بکر تے، اس واسطے جناب والا اتنی بڑی رقم لگا کے اس نے غلام نو آزاد کیتا ہے، ایدے ہوتے کوئی احسان ہوئے گا؟ تو میرے رب نے فرمایا مالی احد عندہو من نعمت تجزا، فرمایا کائنات کے لوگوں کوئی بلال کا میرے ابو بکر پر احسان نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بلال نے کوئی کام کیا ہو جس کے بدلے میں ابو بکر نے اتنا پیسہ لگا کے بلال کو آزاد کیا ہو، تو پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا لے وجہ ربہ الاعلی، ابو بکر اتنے زیادہ پیسے لگا کر بلال کو جو آزاد کر رہا ہے، ابو بکر صرف یہی چاہتا ہے کہ ابو بکر کو مال دینے والا خدا راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں جناب والا۔ پھر جب میرے آقا حضرت ابو بکر حضرت بلال کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، میرے عزیز جوان بیٹو، میرے عزیز پیارے بھائیوں، اب میرے اور آپ کے مولا کل کائنات کے مولا رسول رحمت سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور نے فرمایا ابو بکر غلام کو بلال کو لے آئے؟ جی حضور لایا۔ فرمایا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور ضرورت نہیں، آپ کی کرم نوازی، آپ نے محبت فرمائی، میں لے آیا۔ تو اب فرمایا کہ اچھا لے آئے آپ، تو اب یہ کریں کہ جتنے پیسے آپ نے اس کے خرچ میں لگائے ہیں اس میں مجھ سے بھی پیسے لے کر شامل کریں۔ پیر غلام قادر حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرے پیسے بھی اس کام میں۔ تو ابو بکر صدیق نے جو عرض کیا نا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ جو میں نے پیسے لگائے ہیں نا یہ پیسے بھی آپ کے ہیں اور ابو بکر بھی آپ کا ہے۔ حضور یہ سارا کچھ آپ کا ہے، یعنی مکمل آقا کی مرضی پہ چلنے والا، حضور مال عزت جان حضور پہ قربان کرنے والا، وہ جو ہستی ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر پاک اتنا خطیر مال خرچ یہاں کیا، پھر ابو بکر صدیق نے مال جو خرچ کیا نا، بخاری کی حدیث ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ابو بکر صدیق پاک کا اپنا وسیع اور اپنے دور میں بڑا گھر تھا۔ آج بھی اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ پاک لے جائے، بولے آمین۔ اللہ بار بار مکہ شریف بیت اللہ شریف کی حاضریاں عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ مدینہ پاک باب السلام شریف سے داخل ہوتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلے، یہاں سے باب السلام شریف سے داخل ہو تو یہاں جا کر حضرت ابو بکر صدیق کا گھر آتا ہے۔ باقاعدہ ابو بکر صدیق کے گھر کا جہاں گیٹ تھا وہاں لکھا ہوا ہے، اور خوف ابو بکر صدیق وہاں لکھا ہوا عربی میں، خوف ابو بکر صدیق، خوخا، یہ جو لفظ ہے اس کا معنی یہ کیا، آسانی ہے آج کی دور آپ جیسے بڑا گیٹ لگاتے ہیں، بڑے گیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ چھوڑتے ہیں، ہوتا ہے نا جی بڑا گیٹ، اس کے اندر ایک چھوٹا دروازہ، بڑا گیٹ عموماً بند رہتا ہے، چھوٹا دروازہ کھول کے بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ جو بڑے گیٹ میں چھوٹا دروازہ ہوتا ہے اسے عربی میں خوخا کہا جاتا ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق کے بڑے گیٹ کے اندر جو چھوٹا دروازہ تھا جہاں وہ تھا وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بیٹوں اور بھائیوں اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر ہوئے
1.5 مرلے دا تے چاچا اللہ دیتا صاحب بندہ گیڑ 10 فٹ دا لائے تے چنگا لگے گا؟ او بھائیا پیچھے بندہ گھر بھی تو ویکھے گا نا، گھر سارا 2 مرلے تے گیڑ 10 فٹ، یہ بنتا نہیں۔ اب خوخہ بڑے گیٹ کے اندر چھوٹا دروازہ اس بات کی اطلاع کرتا ہے کہ گیٹ بہت بڑا تھا۔ حضور تو جب گیٹ بڑا تھا تو پھر معلوم ہوگا کہ پیچھے گھر بھی بڑا تھا، تو بھائی بڑا گھر کیوں نہ ہوتا؟ بکرن، جب رب مال دے تو اچھا گھر ہونا، اچھی سواری ہونا، یہ میرے مصطفیٰ کی اجازت بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی چنگا جا گھر بنا لوے ایویں ہی سڑی جانا، گڈی کوئی لے لوے شودا چنگا بھلا بندہ تھا جناب، ایویں ہی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رب جسے عطا فرمائے نا، حسد نہیں بلکہ یہ کہ اللہ اسے بھی تو نے عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرمانا، تو اللہ عطا فرمانے والا ہے یار، بالکل مالک دے گا۔ لیکن دوسروں کا نقصان کر کے خود مل بھی گیا تو بندے رجنا کوئی نہیں چاہیے۔ ہاں جی حضرت پیارے بھائی صاحب، اگر خود دوسرے کی برائی چاہ کے خود مل بھی جائے نا تو اے جگہ مطمئن کوئی نہیں ہوندی، نہ ایتھوں نیندر ہوندی، نہ ایتھے سکون ہوندہ۔ سکون تب ہی ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، میں پچھلے 20-25 سالوں سے زمین پہ سوتا ہوں، بیڈ چارپائیاں موجود ہیں پر میں زمین پہ سوتا ہوں۔ میرا ایک خیال ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر زمین پہ لگایا، ہم زمین پہ سوتے تھے، اتنی سکون دی نیندر آندی۔ میں ابھی گیا ہوں 21 دن مدینہ پاک، مدینہ مکہ اعلیٰ جگہ ہے، پر بیڈ پہ سوتے تھے تو میں نوں لگتا ہے انہیں ہی نہ کدھر ٹہ جاؤ، کوئی عادت ہے نا، کل اپنا آرام سے سوتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے پوچھا، کچھ مسئلہ تھا، میری الرجی ہو گئی سر میں کئی سال پہلے تھوڑی بہت، تو میں نے ڈاکٹر تو اس نے کہا جی قاری صاحب آپ جب سونے لگتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے؟ تو میں نے کہا 5 منٹ۔ سورۃ توبہ میں پڑھتا ہوں سوتے ہوئے، یا سورۃ حشر کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، وہ آپ بھی پڑھا کریں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اس کے لیے حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جس شخص نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس کو پڑھا اور پھر سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں فجر میں پڑھے تو شام تک، اور شام کو پڑھے تو اگلی فجر تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت فرماتے۔ سانو بندوقڑیاں تے بڑا یقین ہے، پستولاں تے نال جناب تے اینجویں تے اے گن مینا شہن مینا تے اس 70,000 فرشتے جس کے ساتھ میرا رب ٹور دے، اس کو پھر کیا پریشانی ہے؟ تو جو پھر آنی ہے تو پھر آنی ہے یار، پھر کس سے کا ڈر ہے؟ لیکن عرض کر رہا ہوں تو کتنی دیر میں سوتے؟ میں نے کہا 5 منٹ میں۔ اچھا تو اٹھتے کتنی میں؟ میں نے کہا 1 منٹ۔ جیسے عام روٹین میں اب الارم کی عادت ہوتی ہے، لگاتے ہیں، جیسے بجتا ہے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی 1-8 منٹ بیٹھتے ہیں تھوڑا، یہ سائنس بھی کہتی ہے اور شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ اٹھ کے فوراً آپ نہ چلیں، چونکہ خون کی ایک اپنی حد ہوتی ہے، وہ سوتے ہوئے آرام میں ہوتا ہے، اس کو ذرا جیسے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں نا، سیانے لوگ کہتے ہیں ذرا منٹ ایک تیل شیل آپ ہر جگہ تے پہنچن دو، تو یہ ٹھیک طریقہ ہے، تھوڑی دیر بیٹھیں پھر اٹھ جائیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی سر جی ہم تو سوتے ہیں تو پونا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نیند نہیں آتی ادھر تو ادھر، پھر اٹھتے ہیں تو پھر ہم 11 بجے سے اٹھنا شروع کرتے ہیں تو 1 بجے اٹھتے ہیں، کبھی 9 بجے سے شروع کرتے ہیں تو 11 بجے۔ تسی میں کہ حساب کرنے ہون گے کنے نال کنے چھری پھیری، ساڈا ایک کوئی نہیں، سانو پتہ بھائی مسجد تے نماز پڑھانی تے اللہ صلی اللہ تعالی خیر صلی اللہ گل مک۔ بہرحال یہ اپنا اپنا، لیکن عرض یہ ہے کہ سکون کی نیند سونے کے لیے بہترین طریقہ ہے دین، اللہ کا دین، اللہ کے دین پہ عمل، بہترین طریقہ، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پھر بھی اگر پریشانیاں آئیں تو پھر میرے رب کریم نے جو امتحان لکھے ہیں، آزمائشیں، وہ اپنی جگہ وہ آ کر رہیں گی۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق مال خرچ کیا، بخاری کی حدیث، ابو بکر صدیق نے اپنا بڑا گھر بنایا، وسیع گھر، اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بڑا اور وسیع اور ہوادار گھر اور اچھی سواری اللہ کی نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ نعمت ہے۔ اب جناب والا بڑا گھر مل جائے، اب جتنے لوگوں کو آج بڑے بڑے گھر ملے،
مگر ان کو اس مسئلے پر بھی غور فرمانا ہوگا۔ بکرن کا معنی ہے جناب والا بہت زیادہ مالدار ہونا۔ اب مال بہت آیا تو جناب والا جب مال بہت آیا تو اس پہ اسے ہم نے اپنے مکانوں پہ تو ضرور خرچ کیا ہے، گاڑیوں پہ تو ضرور خرچ کیا ہے، محلات بڑے بڑے بنائے جناب، اتنے بڑے بڑے بنائے اور بنانے والوں کو رہنا نصیب نہ ہوا۔ جیسے جناب والا پرویز مشرف صاحب تھا نا، اس نے اپنا ایک اتنا بڑا محل بنایا، آج بھی سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کریں تو مل جائے گا۔ کہتے ہیں اس میں گاڑیاں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر جانے کے لیے گاڑیاں چلا دی گئی، وہ تو چلو فوت ہو گیا، اب یہ جو رائیوینڈ کے اندر حضرت موجود ہے نا، اللہ کرے وہ بھی فوت ہو جان، انہاں دا محل بھی ایڈا بڑا ہے نا جناب، بڑے بڑے کئی مرلے ہم نے اندر واش روماں بنائیاں گئیاں، کئی معاملات کیے گئے ہیں نا جناب، مگر مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو بھی میرے رب نے مال عطا فرمایا ہے، ابو بکر نے بڑا گھر بنایا ہے، اب بخاری کے اندر موجود ہے حضرت ابو بکر نے سارا گھر بنانے سے پہلے اس ساری زمین میں اعلیٰ ترین جگہ کا انتخاب کیا اور اس جگہ پہ مسجد خدا کا گھر سب سے پہلے بنایا ہے۔ گھر کے اندر مسجد بنانا، گھر کے اندر مسجد کا ہونا، گھر کے اندر مسجد بنانا، یہ میرے آقا ابو بکر صدیق کی سنت ہے نا جناب۔ جب پوچھا گیا یا ابا بکر گھر میں مسجد بنانے کی کیا ضرورت جبکہ مسجد نبوی قریب ہے، فرمایا بس اس لیے بنائی ہے کہ جب فرض نماز کی باری آئے گی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہم نماز ادا کریں گے، اور جب تہجد کی باری ہوگی، جب اوابین کی باری آئے گی، جب اشراق کی باری آئے گی، جب چاشت کی باری آئے گی، جب اللہ اللہ کرنے کو دل کرے گا تو گھر کے اندر مسجد اس لیے بنائی ہے کہ اپنے گھر والی مسجد میں بیٹھ کر نفل عبادات ادا کر کے دنیا والوں کو ابو بکر یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہوگا۔ جب جماعت کا وقت آئے تو مسجد میں جا کے امام کے ساتھ نماز ادا کرو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نفل عبادات ہیں گھر کے اندر ایسی جگہ جائے نماز منتخب کرو، مقرر کرو جہاں جناب والا نماز کو یا ذکر اذکار اوراد وظائف کو ادا کرو۔ یہ عمل اتنا اعلیٰ ہے کہ جس پہ عمل کرنے سے ابو بکر صدیق کی سنت نصیب ہوگی، مدینے والے مصطفیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اور اس پر اتنا عظیم معاملہ ہے جناب، حضرت ابو بکر صدیق گھر میں مسجد بنائے، گھر میں مسجد بنائے، اللہ اللہ، بخاری میں حدیث آئے اس میں ابو بکر اونچا اللہ کا ذکر کرے تو جناب والا فجر ہوئی، دروازہ ابو بکر بجایا گیا، مشرکین دروازے پہ کھڑے تھے، توجہ ابو بکر کا دروازہ ہے، کافر دروازے پر پہنچے ہیں، کہنے لگے ابو بکر رات نو اپنے گھر والی مسجد دے اندر بے کے تہجد دی نماز ویلے جس ویلے تو اللہ اللہ کرنا میں نا، جس ویلے لا الہ الا اللہ پڑھنا میں نا، جس ویلے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر درود تے سلام پیش کرنا میں نا، جس ویلے اپنے گھر والی مسجد دے اندر بے کے خدا دے قرآن دی تلاوت کرنا میں نا، تیری آواز گھروں بار آندیے اور اے نہیں آنی چاہی دی۔ حضرت ابو بکر فرمایا گھر میرا، مسجد میری اپنی، جگہ میری اپنی، آواز میری اپنی، گلا میرا اپنا، کلام میرے خدا دا، درود میرے مصطفیٰ دا، قرآن کا دی پریشانی ہے آدن انا نقشہ نسانا و ابنانا، آنکھ لگے ابو بکر سانو اور کوئی ڈر نہیں، بس خطرہ ہے جدوں تو اللہ اللہ کرنا میں، جدوں تو اللہ دا قرآن پڑھنا میں، جدوں تو اللہ دیاں سلام بیان کرنا میں، جدوں تو اللہ دا ذکر کرنا میں، جدوں تو مصطفیٰ دیاں نعتاں
پاکاں دے درود و سلام پڑھ تیرے گھر دے باروں ساڈیاں عورتاں گزرن یا بچے گزرن تیری آواز نو سن کے او بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے سانو مسئلہ اور کوئی نہیں ہے اسی بس ہوئی کہنے ہیں تیری آواز بند ہو جائے کیونکہ تیری آواز نال کافر مسلمان پہ ہوندے نے اوے مسلمانوں میں سمجھیا تے میں بڑا غور کیتا تے میں بڑا حیران ہویا تے بڑا پریشان ہویا او دور ابو بکر صدیق دا مسجد بند کرانا مسجد دے اندر آ جناب والا آواز باہر نہ آوے اے مسلمانہ دا کام تا نہیں ہے جی صاحب روپیہ تے میرے موبائل اندر میں جناب والا انہوں علیدہ اتھے محفوظ کر لے آوے اینا قریب دیاں دنان دی اندر اسلام آباد دی اندر مسجد بندہ خود انٹرویو دے رہے ہیں کہندہ جی ہم عشاء کی نماز پڑھ کر گئے تھے فجر میں آئے تو گن مین مسجد کے گیٹ پہ کھڑا تھا اس نے کہا یہ رات کو مسجد تھی اب مسجد نہیں رہی یہ دفتر بن گیا ہے استغفر اللہ کیا بولیں کیا کریں کدھر جائیں اس ملک کا مقصد تو کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا اونچا بولو کچھ نہیں ہون لگا کوئی پریشانی نہیں ہے ابو بکر ابو جہل تے ابو لہب کو ڈر کے گھبرایا نہیں ہے تسی کیوں پریشان ہوندے ہو اونچا بولو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا جناب والا اس ملک کے اندر تو پھر اللہ کا نظام ہونا چاہیے نا اس ملک میں تو قرآن کا نظام ہونا چاہیے نا اس ملک میں تو رسول اللہ کا نظام ہونا چاہیے ابو بکر گھر میں مسجد بنائے اسے کافر بند کرانے آئے ان کا سرغنہ بن کے جو آیا اس کا نام ابن دغنہ تھا نا جناب کہنے لگا کافروں ہٹ جاؤ پیچھے ابو بکر نو کچھ نہ آکھو انہاں کہ اب ہے تمہیں ساڑھے نال دا کاری ساجد صاحب کافر آکھن لگے ابن دغنہ ہے تمہیں کافر ہے اسی بھی کافر اسی دی مسجد بند کرانا ہے تم کھلانا گیا ہے کیوں اس آکھیا پامن کافر پر ابو بکر او جنے پر جتھے غریبانو لوڑ پوے اتھے ابو بکر پہلے جتھے مجبورانو لوڑ پوے ابو بکر پہلے جتھے محتاجانو لوڑ پوے ابو بکر پہلے جتھے بے سہاریانو سہارے دی لوڑ ہوئے ابو بکر پہلے پامے اللہ نو وحدہ لا شریک مند ہے پامے مصطفیٰ دی ختم نبوت پہرہ دند ہے پر بندہ چنگاوے اس واسطے میں آیا ماں ابو بکر نہ لڑو نہیں اس دی زمانت میں دینا ماں توجہ اے دی زمانت میں دینا ماں آئندہ ابو بکر دی آواز اے دی مسجد تو باہر نہیں آئے گی تسی اپنے او جدو جان لگے نا ابو بکر نے فرمایا اور رکو اور ٹھہرو ابن دغنہ نو مخاطب ہو گئے حضرت ابو بکر فرمایا تینوں کہے آکھے ہے بتو میرا ضامن بن تجھے کس نے کہا کہ تو میری ضمانت دے اس نے کہا ابو بکر یہ کافر سارے جمع ہو کے تجھے مار دیں گے میں تیرا ضامن بن رہا ہوں ابو بکر تیری عظمت تو قربان تے واری ابو بکر نے فرمایا سن ابن دغنہ مجھے تیری ضمانت کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میرا ضامن کون فرمایا فقل حسبی اللہ لا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ہولی جی سبحان اللہ بولے حالانکہ مجھے میرے محسن محترم پیارے بھائی ڈاکٹر اسماعیل صاحب اکثر فرماتے ہیں ہولی بولیا کرو تھوڑا بائی پاس بھی ہویا ہولی بولیا پر میں جدو ابو بکر صدیق دی سیرت کردار نو پڑھنا پھر ہولی شولی بول جاندے
بس جانا تو ہے یہ بندہ چج نہ رہے بھی صحیح تے چج نال ہی جائے بھی صحیح ٹر جانا جی دیہڑے لکھیا نا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها پیغام آیا تے دیر کوئی نہیں ہاں دعا منگنے اللہ موت آوے مکے آوے مدینے آوے اللہ تیرا گھر ویکھ دے آوے تیرے مصطفیٰ دے روزے وچ آوے روزے دے سامنے آوے مسجد نبوی وچ آوے نہیں تا ممبر تے آوے مسجد دے مصلی تے آوے قرآن پڑھ دے آوے سونے رب دیاں گلاں تے مصطفیٰ دیاں شان بیان کر دے آوے ہمیں جم جم پئی آوے پریشانی کوئی نہیں عرض بیا کرنا تے آخری گل ابو بکر صدیق نے فرمایا ہٹ جاؤ کافرو ابو بکر نوں تہاڈیاں حمایتاں دی لوڑ نہیں اج کون سمجھائے ساڈے جناب والا اداریاں نوں اے گل اسمبلی وچ بیٹھے یاراں نوں گل عمراء تے حکمراناں نوں گل اوے اسرائیلیاں نے تہاڈے کام کوئی نہیں آونا یہودیاں نے تہاڈے کام کوئی نہیں آونا ٹرمپ اور بےایماناں نے تہاڈے کام کوئی نہیں آونا ہندوؤں تے سکھاں بےایماناں نے تہاڈے کام کوئی نہیں آونا خدا دی عزت جلال دی قسم کردار اپنا تے ابو بکر صدیق والا بلند آواز کر کے اللہ دی توحید دا بھی اعلان مصطفیٰ دی رسالت دا بھی اعلان پنج ویلے دیاں نمازاں دا بھی اعلان پنج ویلے دیاں اذاناں دا بھی اعلان خدا دے قرآن دیاں تلاوتاں دا بھی اعلان مصطفیٰ دیاں نعتاں دا بھی اعلان مصطفیٰ دی بارگاہ وچ درود و سلام دا بھی اعلان کردا جا ابو بکر بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی سونا خدا بھی راضی وہ اتھے گزر جائے گی جی میں گزری سو گزری مگر قبر تے حشر اندر انہا بےایماناں کافراں ہندوؤں یہودیاں اسرائیلیاں عیسائیاں کم نہیں آنا قبر وچ بھی کم آئے گا حشر وچ بھی کم آئے گا تے مدینے والا مصطفیٰ کم آئے گا رحمت برسان والا خدا کم آئے گا